کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ قیامت کے قریب جانور اور پتھر باتیں کریں گے یا بات کریں گے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک خصوصی فضیلت سے نوازا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، معزز مخلوق بنایا، تو انسان کو گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ خصوصیت انسان کے اندر رکھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید سورۃ الرحمن میں ہے کہ علمہ البیان، یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور سورۃ الاسراء میں آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ تمام آسمان، زمین اور زمین و آسمان کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تم لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کی ایک ایسی زبان ہے جس زبان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور جو پرندے وغیرہ، جو دوسری مخلوقات ہیں، حیوانات، جانور، ان کی زبان الگ ہے۔ اسی زبان میں ان کے آپس میں جو ہے تبادلہ خیال ہوتا ہے، تو ان کی آپس کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی۔ وہ کہتے علمنا منطق الطیر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی، اسی لیے ہدہد سے بات کرتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے۔ ہدہد نے کہا کہ میں یمن میں ملک سبا کی خبر لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہم تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح جب چونٹیوں نے یہ کہا کہ سلیمان اور ان کی فوج آ رہی ہے، دیگر چونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ جلدی جلدی اندر چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو نہ روند ڈالے۔ تو پرندوں کی، حیوانات کی، جانوروں کی زبان بھی ہوتی ہے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ زبان صرف وہی آپس میں جانور سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جانور اگر انسانوں کی زبان میں بات کرے تو پھر یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے جو غیر فطری ہمیں لگتا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور ایسا اس سے پہلے بھی ہوا۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے قریب ہوگا، بلکہ بہت پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث وارد ہے، پیارے نبی جو ہے واضح فرماتے ہیں، ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ایک شخص نے ایک گائے کے اوپر ایک شخص سوار ہوا، اس کو مارنے لگا، تو گائے نے انسان کی زبان میں بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ زمین میں جو ہے کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو صحابہ نے سبحان اللہ کہا کہ گائے کیسے بات کر رہی ہے؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ اس بات پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ابو بکر عمر اس وقت اس محفل میں نہیں تھے۔ اسی طرح اسی حدیث کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ پیارے نبی بیان کرتے ہیں کہ ایک ریوڑ تھا اور بکریوں کا، وہاں پر ایک چرواہا تھا، تو وہ چرواہا جب موجود تھا، ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا، بکری کو پکڑا، لے کر بھاگنے لگا، چرواہے نے اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا، تو بھیڑیا ناراض ہو کر غصے سے کہتا ہے آج تو تم نے اس بکری کو بچا لیا، لیکن ایسا دن بھی آنے والا ہے جبکہ بکریوں کے پاس صرف میں ہی رہوں گا، بھیڑیا ہی رہے گا، تم نہیں رہو گے، اس وقت جو ہے بکریوں کو کون بچانے آئے گا؟ تو اس طرح جو ہے بھیڑیا نے بات کی انسان کی زبان میں، صحابہ کو تعجب ہوا، پیارے نبی نے کہا کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ اب آتی ہے بات، پیارے نبی کے دور میں بھی جو یعنی جمادات نے، نباتات نے بات کی۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے مکے کا وہ پتھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور ترمذی میں حضرت علی سے حدیث وارد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گزرتا تھا تو کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی درخت جس کے پاس سے پیارے نبی گزرتے تھے تو وہ جھاڑ، درخت، پہاڑ، پیڑ جو بھی ہیں وہ سب جو ہے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پیارے نبی کو یہ سب جمادات جو ہے سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوگی بات سے بھئی پرانی بات۔ اب آتی ہے قیامت کے قریب ہونے والے واقعات، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک اہم واقعہ ہونے والا ہے، وہ ہے زمین سے نکل کر بات کرنے والا ایک جانور جسے کہتے ہیں دابۃ الارض۔ اس کا ذکر سورۃ النمل آیت 82 میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوگا تو زمین سے ایک جانور نکل کر لوگوں سے بات کرے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو سچی نشانیاں ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ سے حدیث وارد ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی جو ہے قیامت کی نشانیاں، ان کا ذکر کرتے ہوئے 10 نشانیوں کا ذکر آپ نے فرمایا۔ ان کے اندر آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا چاشت کے وقت صبح میں اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔
تو یہ دلائل اس بات کی ثبوت ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے جانور انسانوں کی زبان میں بات کریں گے. اور اسی طرح ترمذی میں یہ حدیث ابو سعید خدری سے وارد ہے. پیارے نبی قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم قیامت کے قریب درندے انسانوں سے بات کریں گے اور انسان کا کوڑا جو گھر میں چھوڑ کے جائے گا وہ بھی بات کرے گا اور انسان کے جوتے کی ڈوری بھی انسان سے بات کرے گی. اب اس بارے میں آخری حدیث جو ہم پیش کر سکتے ہیں جو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی مختلف الفاظ سے وارد حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان اور یہودیوں کے آپس میں فیصلہ کن جنگ نہ ہو جائے. اس وقت اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرمائے گا, مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کرے گا یہاں تک کہ یہودی مغلوب ہو کر شکست کھا کر بھاگیں گے, درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے چھپیں گے تو ان سے دنیا کی ہر چیز نفرت کرے گی یہاں تک کہ درخت پودے پیڑ سب نفرت کریں گے. تو جس پیڑ کے پیچھے جس چٹان کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ پیڑ اور درخت اور چٹان پتھر کہیں گے کہ آؤ ہمارے پیچھے جو ہے یہودی چھپے ہوئے ہیں, آ کر ان کا خاتمہ کر دو. لیکن غرقت ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ وفاداری کرے گا, یہ خبر مسلمانوں کو نہیں دے گا. تو اس طرح یہ واقعات ہونے والے ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے, جن کی ہم مسلمان تصدیق کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. اور اسی آخری حدیث میں وہ پتھر کا بھی ہے کہ پتھر بھی کہے گا کہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی تعال فاقتلہ. جس صاحب آپ نے جو بات پیش کی جو بخاری کی حدیث ثم یقول الحجر اور مسلم کی حدیث ہے کہ فیقول الحجر اب الشجر کہ پتھر اور درخت سب کے سب کہیں گے کہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ یا فتعال فاقتلہ, تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جس جزاک اللہ خیر.